بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہاروب۔ چوتھا قصہ۔ کریں دزدِ بخانہ پارسائی در آمد۔ ایک چور ایک درویش کے گھر میں داخل ہوا، چندہ کے طلب کر کافی تلاش کی چیزیں نیافت، مگر کوئی چیز نہیں پایا۔ اور فقیر آدمی تھے، درویش آدمی تھے، ان کے مکان میں کیا ملتا، جتنے کوشش کیا کچھ بھی نہیں آیا۔ دل تنگ شد تو اس کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ پارسا را خبر شد، کہہ رہے پرہیزگار کو خبر ہوئی گلی میں کہ برآں خفتہ بود ایک کمبل جس پر سو رہا تھا، در راہ دزد انداخت، چور کے راستے میں ڈال دیا، تا محروم نہ شود، تاکہ محروم نہ جائے۔ تو یہ اللہ والوں اور فقیروں کے وہ عمدہ اخلاق تھے کہ وہ ان کے دل کے اندر اتنی وسعت ہوتی تھی، اتنا رحم ہوتا تھا کہ وہ چور کو بھی جو ہے یعنی سمجھتے تھے کہ یہ جو چوری کرنے کے لیے ضرورت ہوگی اس کو، تو اب یہ آیا ہے ہمارے گھر کے اندر، تو اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا جائے۔ اور جس کمبل پر وہ سو رہے تھے وہ کمبل انہوں نے اس کے راستے میں ڈال دیا تاکہ چور لے کے چلا جائے، محروم نہ جائے۔ کہنے شعر آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شنیدم کہ مردان راہ خدا، میں نے سنا ہے کہ راہ خدا کے مردوں نے دل دشمناں را نہ کردند تنگ، دشمنوں کا دل بھی دکھایا نہیں، ترا کے میسر شود این مقام، تجھے مرتبہ کب حاصل ہو سکتا ہے کہ با دوستانند خلافت و جنگ، اس لیے کہ تیری دوستوں سے لڑائی رہتی ہے اور جھگڑا ہوتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو یہ حال ہے، ہمارے اخلاق کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے اخلاق سے ہمارے دوست بھی جو ہے پریشان رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے ان سے لڑائی ہو جاتی ہے، ہمارے اخلاق کتنے برے ہیں۔ اور ایک وہ اللہ والے اور اللہ کے دوست، اللہ والے جو ہوتے ہیں بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق سے دشمن کو بھی متاثر کر دیتے ہیں، اور جو ہے ان کو بھی جو ہے ان کا بھی دل نہیں دکھاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں، مودت اہل صفا چہ در روی و چہ در قفا نہ چنا، روشن دل والوں کی دوستی سامنے اور پیٹھ پیچھے برابر ہوتی ہے۔ مودت اہل صفا چہ در روی و چہ در قفا، روشن دل والوں کی دوستی سامنے اور پیٹھ پیچھے برابر ہوتی ہے۔ تو روی کے معنی چہرے کے آتے ہیں اور قفا کے معنی گدی کے آتے ہیں، جو سر پر جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کو قفا کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو صاف دل والے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ دو چہرے والے نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے آئے تو خوب اچھے سے بات کی ہم سے، اور ہمارے پیچھے گئے تو ہماری برائی بیان کرنے لگے، بلکہ ان کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ مودت اہل صفا چہ در روی و چہ در قفا، روشن دل والوں کی دوستی سامنے اور پیٹھ پیچھے برابر ہوتی ہے۔ نہ چنا کہ از پست عیب گیرن، ایسی نہیں ہوتی کہ تیری پیٹھ پیچھے برائیاں کریں، اور در پیشت می رند، اور تیرے سامنے جان دے۔ فرد در برابر چو گوسپندِ سلیم، سامنے مسکین بکری کی طرح، در قفا ہمچو گرگ مردم در، اور پیٹھ پیچھے آدمیوں کے پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح سے۔ یعنی یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، ایسے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ بالکل مسکین ہے طبیعت کے اعتبار سے، جیسے بکری مسکین ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو ہماری ایسی برائیاں کرتے ہیں اور ہم ہمارا ایسا برا چاہتے ہیں کہ گویا وہ چیر پھاڑ کرنے والے بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ آگے ہے، ہر کے عیب دیگراں پیشے تو آورد و شمرد، جو شخص دوسروں کا عیب تیرے سامنے لایا ان کا شمار کیا، بے گما عیب تو پیشے دیگراں خواہد برد، بے شک تیری برائی بھی دوسروں کے سامنے لے جائے گا۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم انہوں نے اصول بتا دیا کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ آدمی ہمارا خیر خواہ ہے اور یہ آدمی ہمارا سچا دوست ہے، ہم کیسے جانیں گے؟ تو کہہ رہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے سامنے آ کر دوسروں کی برائیاں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تو یقیناً وہ تمہاری برائیاں دوسروں کے سامنے جا کے بیان کرتا ہے۔ تو جو آدمی تمہارے سامنے کسی دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے وہ تمہارا سچا خیر کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تمہاری یقیناً تمہاری برائی دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہوگا۔ تو اس حکایت سے بات معلوم ہوئی کہ فقیر کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے
اور اس کا دل رنجیدہ نہ کرے، اور کسی کی غیبت سننے سے اپنی زبان اور کان کو محفوظ رکھے۔